بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول تمام خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا، پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب صرف لگتا نہیں، یہ ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے واقعہ سنایا، وہ جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول ایک تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک کا تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جس پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جس کی ساری تصویروں سے بھری ہوئی تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کر گزرے ہوں، مطلب کہ جائیداد یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا لیڈر تھا جو ان کو چندہ دے کر دینیت اسلامی تبلیغ کی دین کی تبلیغ میں مدد دیتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے ہی والی تھی، تو سب اس کے ساتھ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں جب 12 بجے کی بجلی جاتی ہے تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں۔ طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب باہر چلے گئے اور 12 بجے تو وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا کہ جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا تو ہم اس کو کہہ کر گئے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو فون کر دینا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہم روانہ ہوئے اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے میں ایک کونے میں ڈر سے ہمارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے اب اسکول سے گئے تو میں نے سوچا کہ کیونکہ مجھے فجر کا اٹھنا بہت ضروری ہے، میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو اسی لیے میں جلدی سونے کے لیے تیاری میں لگ گیا۔ لیکن میں نے جیسے ہی سونے کے لیے بستر لیٹا تو اسکول کا باہر والا گیٹ کھٹکنے لگا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر سے دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا وہاں۔ میں نے کہا میرا وہم ہوگا، میں گھبرایا، پھر دل میں خیال ہے کہ وہم ہی ہوگا۔ پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والے دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھوں یہ کون ہے جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ پھر سے وہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا کہ کچھ تو ہے، پھر میں اب ڈر بھی رہا تھا اور پسینے سے شرابور ہو گیا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہے۔ اس طرح میں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اب کی دفعہ دروازہ بجا، بٹ اب کی بار باہر والا گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کا، بلکہ میرے کمرے کی دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا۔ اسکول میں میرے سوا کوئی نہیں تھا تو دروازے پر کون ہے یہاں؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے در ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ گئی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گیلری میں جتنی بھی تصویریں لگی تھیں کرنل جنرل اور لیڈر کی، وہ سب میرے سامنے حیات کھڑے تھے لیکن زندہ تر مر چکے تھے۔ وہ زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں اپنا موبائل بے حد تلاش کرتا رہا لیکن مجھے نہیں ملا۔ لیکن پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کو تھا تو میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا مجھے۔ اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھا رہا۔
وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب صبح ہو اور میں کبھی اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا ہم نے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget the press bell icon.